صفحہ نمبر 95 پوائنٹ نمبر 4 چمڑے، کھالوں اور تمباکو کی صنعت کاری میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے۔ نمبر 5 شعبہ کان کنی کو مربوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے واضح حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ نمبر 6 اس امر کا اعادہ کیا گیا کہ شروع میں لائٹ انڈسٹری اور بعد میں ہیوی انڈسٹری کا قیام ملک میں ناگزیر بنایا جائے گا۔ نمبر 7 1952 میں ہونے والی اپریزل کمیٹی اکنامیکل اپریزل کمیٹی میں سے درج ذیل امور طے پائے۔ صنعتوں میں ملکی دستیاب خام مال پٹسن، کپاس، گنے اور چمڑے کو استعمال کیا جائے۔ ایسی درآمدات کی مکمل حوصلہ شکنی کی جائے جنہیں ہمارا ملک خود تیار کرنے کا اہل ہے۔ ایسی صنعتوں کا قیام فی الفور عمل میں لایا جائے جس سے عوام کو معاشی فوائد حاصل ہو۔ ایسی صنعتیں لگائی جائے جس سے لوگوں کو تھوڑے سرمایہ کے بدلے اچھا منافع حاصل ہو۔ صنعتی عمل کو تیز کیا جائے تاکہ بے روزگاری پر قابو پایا جائے۔ صنعتی شعبے کو ٹیکس کے معاملے میں مزید رعایت دی جائے۔ صنعتی پالیسی کے ممبران نے بیرونی درآمد کردہ سامان تعیش کی بھرپور حوصلہ شکنی کی، لہٰذا صنعتی شعبے کو بہتر افرادی قوت فراہم کرنے کے لیے 1955 تا 56 میں سویڈش پاک انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، 1957 میں پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسٹیشن PITAC کے شعبے اقوام متحدہ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے تعاون سے قائم کیے گئے۔ اس صنعتی پالیسی کا آغاز 1952 میں ہو گیا تھا اور 1959 تک اس پر سختی سے عمل کیا گیا۔ اس کا بڑا پہلو یہی تھا کہ پاکستان خام مال صنعتوں میں استعمال ہو۔ نمبر 2 دوسری صنعتی پالیسی 1959 تا 68 فیز نمبر 2 انڈسٹریل پالیسی۔ اس صنعتی پالیسی کے اہم نکات کی مختصراً تفصیل یوں تھی۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب سکندر مرزا نے فوج کے ذریعے اقتدار سنبھال لیا تھا، بعد ازاں ایوب خان صدر بن گئے۔ اس پالیسی کا اعلان فروری 1959 کو کیا گیا تھا۔ نمبر 1 اس پالیسی میں سرکاری اور نجی شعبجات کو اس بات کی طرف راغب کیا گیا کہ ان دونوں شعبوں کو صنعتی میدان میں ترقی کے مواقع فراہم کیے جائے۔ صفحہ نمبر 96 فوجی حکومت نے آئین کی کئی شقوں کو محدود کر دیا تھا، لہٰذا مرکزی حکومت کو اختیاری خاص دیا گیا کہ وہ شعبہ صنعت کو کنٹرول کرے، لہٰذا صنعتی ترقی جگہ صنعت قسم صنعت اور قسم پیداوار کے سلسلے میں تمام حتمی احکامات مرکزی حکومت کے حوالے تھے۔ اس سلسلے میں صوبوں کی رائے کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ 1948 کی پالیسی کے برعکس 27 صنعتوں کے بارے میں کیے گئے اقداماتی فیصلے مرکزی پلاننگ بورڈ کو سونپے گئے۔ اعلان کیا گیا کہ حکومت صرف ایسی صنعتوں کو نجی شعبے میں فروغ دے گی جو ملکی خام مال بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرے گی اور اس کے تیار شدہ مصنوعات کو بیرونی ممالک پذیرائی حاصل ہوگی۔ درمیانے درجے کی سرمایہ کاری کو فروغ دیا گیا۔ برآمدی اختیارات کو مکمل طور پر ایکسپورٹ بیوروکریسی کے ہاتھ دے دیا گیا۔ اس کی اعانت کے لیے ایکسپورٹ کریڈٹ گرانٹ اسکیم قائم شدہ 1962، ایکسپورٹ پروموشن بیورو انٹرنیشنل ہاؤس قائم شدہ 1968 کے ادارے قائم کر دیے گئے۔ اس پالیسی میں اعلان بھی شامل تھا کہ جہاں کوئی نجی شعبہ صنعتی معاملے میں ناکام ہو جائے تو حکومت اسی صنعتوں کو تحویل میں لے لے گی، بعد ازاں جب حالات سازگار ہو گئے تو وہ یونٹ واپس مالکان کو دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کی رعایت و قانون کے علاوہ حکومت صنعتی معاملے میں نجی شعبے میں مداخلت نہ کرے گی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کی صنعت میں خاصی بہتری ہوئی، ملک میں نئے انڈسٹریل زون قائم ہوئے اور خاصے لوگوں کو روزگار بھی نصیب ہوا۔ تیسری صنعتی فیز 1973 تا 77 تھرڈ انڈسٹریل پالیسی۔ یہ دور تھا جب جنرل ایوب خان کی حکومت ختم ہوئی اور پہلی بار ایک جمہوری حکومت پاکستان پیپل پارٹی مکمل پر حکومت کرنے کے لیے آئی۔ اس کو مغربی پاکستان میں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو زیادہ نشستیں ملی۔ اس پارٹی کے دور میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تھا۔ اس دور میں تیار کی جانے والی صنعتی پالیسی کی خصوصیات درج ذیل ہے۔ پیپل پارٹی کا بنیادی نعرہ اشیائی سرخ کے مکسڈ سرمایہ کاری جمع سوشلزم معیشت تھا، لہٰذا سرکاری اور نجی شعبے کو مکسڈ اکانومی کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے حکومت 32 صنعتی یونٹس کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور اس کے انتظامات خود سنبھال لیے۔ صفحہ نمبر 97 یہ 32 مینوفیکچرنگ پلانٹس تھے۔ اس کے علاوہ PIDC کے تحت آنے والے
52 کارخانوں کو اپنی تحویل میں لیا. یہ یونٹس درج ذیل تھے: لوہے اور فولاد کی صنعت، بنیادی دھات کی صنعت، ہیوی انجینئرنگ کی صنعت، آٹو موبائل انڈسٹری، ٹریکٹر بنانے کی صنعت، میکینیکل کی صنعت، پیٹروکیمیکل انڈسٹری، سیمنٹ سازی کی صنعت، بجلی پیدا کرنے، قدرتی گیس، تیل صاف کرنے کی صنعت، آئل ریفائنری. حکومت صنعتوں کے مالکان کو ادائیگی کرنے کے بعد اکثریتی شیئرز کے مالک بن گئی. کیمیائی کے صنعتی اداروں کا انتظام و انصرام یعنی بورڈ آف انڈسٹریل مینجمنٹ کے سپرد کر دیا گیا. اس کے بعد صنعتوں کا انتظام 10 کارپوریشنز کے حوالے کر دیا گیا. صنعتوں کو چلانے کے لیے مینیجنگ ایجنسی سسٹم کو ختم کر دیا اور ایسا ماحول پیدا کیا گیا جس سے صنعتوں کے چلانے کا کام چند خاندانوں کے ہاتھ آ گیا. نجی شعبے میں قائم شدہ صنعتوں کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے لیے الیکشن کا نیا نظام تشکیل دیا گیا. اس کے تحت چھوٹے شیئر ہولڈرز کو نمائندگی دی گئی. 2 ستمبر 1973 کو اسپیشل آرڈرز کے تحت بنسپتی گئی کہ 26 کارخانے حکومتی تحویل میں لیے گئے. اس آرڈر کو بعد ازاں ہائیڈروجنرل آئل انڈسٹری ایکٹ 1973 کا نام دیا گیا. 1974 میں شپنگ کمپنیوں کا انتظام حکومت کی تحویل میں لے لیا گیا. پہلے کیک بناؤ اور پھر تقسیم کرو طرز کی پالیسی بنائی گئی کہ پہلے ملک میں صنعتی ڈھانچہ قائم ہو جائے اور اس کے بعد اگلا دور آمدنیوں اور خوشحالیوں کا ہوگا. صنعتوں کو قومیانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ سابقہ حکومت ایوب شعیب اور حق کا صنعتی ماڈل کھوکھلا ثابت ہو جائے. سابقہ حکومت نے دولت کی تقسیم میں ناہمواری پیدا کی. امیروں پر براہ راست ٹیکس نہ لگائے گئے اور غریبوں کو بالواسطہ ٹیکسوں کے ذریعے ذبح کیا گیا. ٹریڈ یونیونز پر پابندیاں عائد کی. مزدور سرمایہ داروں کے رحم و کرم پر تھے. سرمایہ داروں نے ٹرکل ڈاؤن تھیوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اس کے پیالے دولت سے لبریز ہو گئے مگر غریب محنت کشوں کو کچھ حاصل نہ ہوا. نہ ہی انہیں بہتر معیاری زندگی ملی اور نہ ہی درمیانے طبقے کو روزگار ملا. صفحہ نمبر 98. ایک طرف تو بزنس ٹائکونز کی کلاس پیدا ہو گئی اور دوسری طرف محروم لیبر کلاس پیدا ہو گئی. مزدوروں کو پست آمدنیاں دی گئی. بٹو نے واشگاف کہا تھا کہ سابقہ صنعتی پالیسی میں یہ جذبہ متحرک کار فرما تھا کہ سرمایہ داروں کو رعایت دی جائے. وہ فاضل دولت ملک میں لگائے مگر وہ صنعتی امپائر بن بیٹھے. انہوں نے فاضل دولت کو صنعتی سرمایہ کاری میں لگانے کی بجائے محل نما مکانات، غیر ملکی دوروں، لگژری گاڑیوں کی خریداری اور عیاشی کی پیش نظر کر دیا. پرانے صنعت کار بجلی چوری، ٹیکس چوری، ڈیوٹی چوری اور کسٹم ڈیوٹی کی چوری میں ملوث رہے. انہوں نے کالا دھن سویس اکاؤنٹس میں جمع کرایا. لہٰذا اب وقت آیا ہے کہ ان کا کلا کھما کیا جائے. خطاب مسٹر ذوالفقار علی بھٹو اسٹینڈنگ کمیٹی 24 ستمبر 1973. پرانی فرسودہ مشینری کو کارآمد بنانے کے لیے حکومتی سطح پر کوشش کی جائے گی. مئی 1972 میں کرنسی کی قیمت میں کمی دی ہوئی افراط زر سے کلی شکل اختیار کر لی جس کے نتیجے میں مصارف پیدائش میں تیزی سے اضافہ ہوا. 1973 میں تیل کے بحران کی وجہ سے مصارف پیدائش میں اضافہ ہوا. اس سے منافع جات متاثر ہوئے. 1973 تا 76 میں کارپوریشنز کا منافع 218 ملین روپے تھا جبکہ 1974 تا 75 میں سود کی ادائیگی کے بعد ٹیکسوں کی ادائیگی سے قبل اس کارپوریشن نے 262 ملین روپے منافع کمایا تھا. اس طرح حکومت کو بھاری انجینئرنگ کی صنعت میں نقصان پہنچا. 1973 میں حکومت نے گھی کے کارخانے 1974 میں تجارتی بینک اور جہاز راہ کمپنیاں اور 1976 میں چاول چڑھنے اور کپاس بلنے کارخانے حکومتی تحویل میں لیے گئے. نئی لبرل پالیسی کے تحت مزدور طبقے کو مراعات دی گئی. قومیانے کے عمل میں پبلک سیکٹر میں سرمایہ کاری کا 30% بڑھی جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں رکاوٹ آ گیا. چوتھی صنعتی پالیسی فیز 1980 تا 90. 4 انڈسٹریل پالیسی فیز نمبر 4. 1977 کو بھٹو حکومت ختم کر دی گئی اور مسٹر ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. اس کے دور میں حکومت نے 1980 میں ایک نئی صنعتی پالیسی کا اعلان کیا گیا. 1980 کو صنعتی پالیسی کے واقعات درج ذیل ہے. صفحہ نمبر 99.
ملٹری حکومت نے پبلک مینوفیکچرنگ کے شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس ضمن میں 2 رپورٹس سامنے آ گئے، ایک کو عقیل رپورٹ اور بیگ رپورٹ کہا جاتا ہے۔ ان رپورٹس کو مد نظر رکھ کر آئندہ حکمت عملی کا اعلان کیا گیا۔ معاشی اصلاح کا آرڈیننس 1978 میں جاری کیا گیا، لہٰذا اس کے نتیجے میں قومی ملکیت میں لی گئی صنعتوں کو ایک بورڈ آف ڈائریکٹر کے تابع کر دیا گیا۔ BIM توڑ دیا گیا اور تمام کارپوریشنز کو وزارت پیداوار کے حوالے سے کر دیا گیا۔ زراعت پر انحصار کرنے والی صنعتوں یعنی جنگ فیکٹریز، چاول جڑنے کے کارخانوں کو سابقہ مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ پہلی ہی مد میں نوشہرہ انجینئرنگ اور لاہور انجینئرنگ فنڈز ریزنگ کو ان کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ اسٹیٹ ہیوی انجینئرنگ مشین ٹولز کارپوریشنز فیلڈر لائٹ انجینئرنگ کو مکس کر کے اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن بنا دی گئی۔ پاکستان ٹریکٹرز کارپوریشن کو آٹو موبائل کارپوریشن بنا دیا گیا۔ اداروں میں مالی اور انتظامی تبدیلیاں لائی گئی اور اداروں میں سے فاضل مزدوروں کو فارغ کر دیا گیا۔ ٹریڈ یونینز پر پابندی لگا دی گئی۔ اس پالیسی کو مقاصد یہ تھے، ان کو کنسولیڈیٹ فرض کا نام دیا گیا۔ روزگار کو بڑھانا، علاقوں کو متوازن سطح پر ترقی دینا، صنعتی ترقی کے لیے بنیاد فراہم کرنا، کوالٹی پروڈکٹس کو بڑھانا، نجی شعبہ جات کے لیے مالیاتی اور دیگر ترغیبات کو فراہم کرنا، پست سود پر قرضے اور پست ڈیوٹی پر مشینری درآمد کرنے کی سہولیات بہم پہنچانا، صنعتی سرمایہ کاری کے ضمن میں نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ مارشل لاء سے 7 سال بعد مارچ 1985 میں غیر جماعتی طور پر الیکشن کرائے گئے۔ اس کے نتیجے میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم بن گئے، لہٰذا انہوں نے ملک میں صنعتی ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ 1985 میں ڈی ریگولیشن کمیشن کا قیام عمل میں آیا۔ اس سفارشات کے نتیجے میں صفحہ نمبر 100 مئی 1986 میں خوردنی تیل یعنی گئی اور کھاد کے کارخانوں کو ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا۔ اصل میں ضیاء جنیجو شعیب ایوب کا ماڈل دوبارہ نافذ کرنا چاہتے تھے۔ سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی ترغیب دینے کے لیے ٹیکس ریٹس اور ٹیکس ہالیڈے فراہم کیے گئے۔ ملک میں ایکسپورٹس پروسیسنگ زون قائم کیے گئے تاکہ وہاں ملکی اور غیر ملکی حضرات سرمایہ کاری کر سکیں۔ اس دور میں سرمایہ کاری کا رجحان بڑھا۔ سرمایہ کاری کا رجحان جو 1977 تا 78 میں 21% تھا، 1984 تا 85 میں بڑھ کر 30% ہو گیا۔ درآمدات کے اضافے کا اندازہ 8.7% تھا مگر یہ 11% رہا۔ سرمایہ کاری کے لیے بینک قرضوں پر سود کی شرح 12.5% کر دی گئی۔ صنعتی خام مال کی درآمد کے لیے لیٹر آف کریڈٹ کا اجرا ہوا، اس طرح ٹیکس میں کمی کر دی گئی۔ ایکسپورٹس فنانس اسکیم کے تحت برآمدی مصنوعات کے لیے جو رقم بینکوں سے لی گئی تھی، اس پر پیشگی رقوم پر شرح سود 10% سے کم کر کے 6% کر دی گئی۔ 17 عدد صنعتی مصنوعات پر ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کر دی گئی۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو دختر ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے اپنے والد کے برعکس صنعتی سرمایہ کاری میں نجی شعبے پر انحصار کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ صنعتکار کو صنعت کاری میں پیش آنے والی مشکلات کو دور کیا جائے گا اور ملک میں سرمایہ کاری کو تحفظ دیا جائے گا۔ لہٰذا 1989 میں حکومت نے ایک نئی پالیسی ترتیب دی۔ اس میں بے شمار ترغیبات کو متعارف کرایا گیا۔ ایسی شعبہ جات جو صرف سرمایہ کاری کے لیے مخصوص تھے، ان کو بھی نجی سرمایہ کاری کے لیے کھول دیا گیا۔ 5واں صنعتی پالیسی فیز 5th انڈسٹریل پالیسی فیز۔ اس دور میں بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی حکومتیں قائم ہوئی۔ دونوں نے 2 مرتبہ حکومتیں کی اور ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اسمبلیاں توڑ دی جانی تھی۔ اس دور کی صنعتی پالیسی کی خواص یہ ہے: نمبر 1، صنعتوں کے قیام کی اجازت اور طریقہ کار آسان بنا دینا اور آجرین کو صنعت لگانے کی کلی آزادی دے دی گئی۔ صفحہ نمبر 101 ایسے منصوبے جن کی مالیت 1000 ملین تک ہوگی، ان کے قیام کے لیے اتھارٹی سے منظوری لینے کی اجازت نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ تمام رقم نجی ذرائع سے اکٹھی کی جائے گی۔ نیز وہ پروجیکٹس جو محسوس لسٹ میں درج ہے یا جن میں غیر ملکی شراکت
15% یا اس سے زائد ہو، اس کے لیے حکومت کی منظوری لازمی قرار دی گئی۔ وہ تمام منصوبہ جات جس کی مالیت 1000 ملین روپے تک ہوگی، یہ مالیت کمیائی گئے بینکوں یا براہ راست بیرونی سرمایہ کاری سے حاصل کی جائے گی۔ ان منصوبوں کو متعلقہ انتظامیہ، بینکوں کی انتظامیہ یا متعلقہ اتھارٹی کو پیش کیا جائے گا۔ وہ مخصوص صنعتیں جن کے قیام کے لیے حکومت کی اجازت لازمی قرار پائی تھی، ان کی تعداد کو 12 سے کم کر کے 7 کر دی گئی، جو اس طرح تھی: اسلحے اور بارود کی صنعت، سیکیورٹی، پرنٹنگ، کرنسی اور ٹیکسٹائل، دھماکہ خیز مواد، براڈ کاسٹنگ سے متعلقہ صنعت، الکحل اور مشروبات کی ایسی صنعت جن میں درآمدی خام مال استعمال ہو، آٹو موبائلز، ٹریکٹر اور زرعی آلات تیار کرنے والی صنعتیں، پیٹرولیم سے متعلقہ پلانٹ۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ صنعتی منصوبہ جات کی منظوری کی 60 دن کے اندر اندر بنیادی ڈھانچے کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یہ تمام سہولیات ون ونڈو فیسلٹی کے تحت مہیا کی جائے گی۔ صنعتوں کی قیام کا طریقہ کار کو آسان تر بنایا گیا اور کسی بھی پروجیکٹس کی منظوری کا دوران 60 دن مقرر کر دیا گیا۔ ان تمام فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ (BOI) قائم کیا گیا۔ قرار پایا کہ اس بورڈ کی سربراہ خود بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوگی۔ اس بورڈ کا مقصد صنعتی ترقی کا جائزہ لینا ہوگا۔ صنعتی ترقی کے سلسلے میں ہونے والے مختلف سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر صحت کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی BOI کی میٹنگوں کے درمیان پروجیکٹس کی ترقی کا جائزہ لے گی۔ BOI کی میٹنگ مہینے میں ایک دفعہ ہوگی، جبکہ COI یعنی کمیٹی آن انویسٹمنٹ کی میٹنگ مہینے میں 2 مرتبہ ہوگی۔ قرار دیا گیا کہ انویسٹمنٹ پروموشنز بیورو (IBP) کو دوبارہ ماہانہ خطوط پر منظم کیا جائے گا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے آسان راہیں فراہم کی جائے گی تاکہ غیر ممالک سے سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی آمد ممکن ہو سکے۔ صفحہ نمبر 102۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے حالات پرکشش بنائے گئے، مگر 1990 میں بے نظیر حکومت ختم ہو گئی۔ بے نظیر حکومت نے IMF کے ساتھ ملک میں 4 سالہ اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام تشکیل دیا تھا۔ اس پروگرام کے تحت ملک میں نجی شعبے کے کردار کو بڑھانے اور سرکاری کارپوریشن کو نجی تحویل میں دینے اور سرکاری شعبے کے کردار کم کرنے کے اقدامات شامل تھے۔ اس سلسلے میں PIA کے حصص کو فروغ کر دیا گیا۔ پاک سعودی فرٹیلائزر اور مسلم کمرشل بینک کے حصص بھی فروخت کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ دسمبر 1990 کو نواز شریف کی حکومت برسر اقتدار آئی۔ 1990 تا 91 میں بڑے پیمانے پر صنعتوں کی شرح 4.7% تھی اور چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کی شرح افزائش 8.4% تھی۔ دسمبر 1990 کو ہی نواز حکومت نے نئی صنعتی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے تحت خود انحصاری معیشت کو فروغ دینا، مصنوعات کی برآمد کو بڑھانا اور جازب محنت صنعتوں کا قیام تھا۔ اس پالیسی میں پرائیویٹ شعبے کو اپ گریڈ کرنا اور سرکاری صنعتی اداروں کو ڈی گریڈ اور پرائیویٹائز کرنا ضروری تصور کیا گیا۔ حکومت کی ملکیت میں ادارے SOEs کو نجی شعبے میں دینے کے لیے کمیشن مقرر کیا گیا۔ اس کمیشن نے 155 صنعتی اداروں کو 3 مراحل میں فروغ کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان میں 4 عدد دروئی پلانٹس، انجینئرنگ اور سیرامکس یونٹس، سیمنٹ گئی اور کیمیکل یونٹس شامل ہیں۔ نجی سرمایہ کاروں کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنا سرمایہ بجلی، ٹیلی کمیونیکیشن، شپنگ اور فضائی کمپنیوں میں لگا سکتے ہیں۔ قرار دیا گیا کہ ایسے افراد جو 30 جون 1992 تک ملک میں صنعتی سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کو اس سرمایہ کے ذرائع کے بارے میں ہرگز پوچھا نہ جائے گا۔ ایسے سرمایہ کار جو پسماندہ علاقوں میں صنعتی سرمایہ کاری کرے گی، انہیں 3 سال تک صنعتی ٹیکس معاف ہوگا۔ سندھ اور پنجاب کے دیہی علاقوں میں یہ ٹیکس 5 سال تک معاف ہوگا۔ ایسی مشینری جو پسماندہ علاقوں میں لگوانے کے لیے منگوائی جائے گی، اسے 100% ٹیرف کی رعایت دی جائے گی، جبکہ شہری علاقے میں لگائے جانے والی مشینری پر ٹیرف کی رعایت 50% ہوگی۔ صفحہ نمبر 103۔ اور ایسی صنعتیں جن کا تعلق اعلیٰ ٹیکنالوجی سے ہوگا، یعنی بائیو ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس، فائبر آپٹکس، شمسی توانائی، جدید کھاد کی مشینری، انہیں 4 سال کے لیے ٹیکس ہالیڈے فراہم کی جائے گی۔ یہ صنعتیں بغیر ڈیوٹی ادا کیے مشینری کو درآمد کر سکیں گے۔ ان صنعتوں کو سیلز ٹیکس سے بھی مستثنی قرار دیا گیا۔ ایسی صنعتیں جن کا تعلق فارماسوٹیکلز،
ڈیری فارمنگ، کان کنی، سیمنٹ اور انجینئرنگ ورک سے متعلقہ ہوگا، انہیں اپنی مشینری کی درآمد پر کوئی ڈیوٹی ادا نہ کرنا ہوگی۔ شرط یہ رکھی گئی کہ وہ مشینری پاکستان میں تیار نہ ہوتی ہو۔ قرضے اور سرمایہ کاری کے تناسب کو 40-60 سے بڑھا کر 30-70 کر دیا گیا۔ 1991-92 کے دوران مصنوعات کے شعبے میں افزائش کی شرح 8.3%، جبکہ 1992-93 میں یہ گھٹ کر 5.6% ہو گئی تھی۔ نیز چھوٹے پیمانے کے فرموں کی پیداوار میں 8.4 کے حساب سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ بھی قرار دیا گیا کہ سرکاری شعبہ جات کو نجکاری میں دینے کا عمل شفاف بنایا جائے گا، اس لیے اشتہار بازی کی جائے گی اور بولی کا طریقہ کار ہوگا۔ بولی لگا کر اداروں کے سربراہان اور ملازمین بھی اس ادارے کو خرید سکیں گے۔ نیز پرانے مالکان بھی بولی کے ذریعے خرید سکیں گے۔ وقت کی کم ظرفی اور سیاسی حالات کی آندھی نے 1993 میں میاں نواز شریف کی حکومت ختم کر دی اور محترمہ بینظیر بھٹو زوجہ آصف علی زرداری دوبارہ تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوئی۔ اس کی یہ حکومت 4 نومبر 1996 تک قائم رہی۔ اس عرصے میں مصنوعات کے شعبے میں افزائش کی شرح 5.3% تھی، جبکہ بڑی صنعتی یونٹس جیسے چینی، کھاد، کاسٹک سوڈا، پگ آئرن وغیرہ کی پیداوار میں 11.5% کے حساب سے اضافہ ہوا۔ 1993-94 کے دوران مصنوعات کا GDP 18.59% رہا۔ کپاس کی پیداوار میں شدید کمی ہوئی، جس سے ٹیکسٹائل کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا۔ اس طرح گرے کلاتھ اور دھاگے کی قیمتیں بڑھائی گئی۔ ملک میں مسلسل لوڈ شیڈنگ نے مصنوعات کا شعبہ بری طرح متاثر کیا۔ 1993-94 میں مصنوعات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں 15.8% اضافہ ہوا اور سرکاری شعبے میں سرمایہ کاری پر 3.23% اضافہ ہوا۔ صفحہ نمبر 104۔ اس دور میں کاٹن، تھریڈ، سگریٹ، کھاد، پھیرا، لوڈیشن، چینی، کاسٹک سوڈا، گلاس، ٹیشن، پگ آئرن اور بائسیکلز کے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ کاٹن کلاتھ، جوٹ پروڈکٹس، فاسفیٹ کھاد، سیمنٹ، موٹر سائیکل اور موٹرز ٹائرز کی پیداوار میں کمی آئی۔ نیشنل انویسٹمنٹ کونسل اور پاکستان انویسٹمنٹ بورڈ کو ختم کر کے اس کی جگہ بورڈ آف انویسٹمنٹ قائم کر دیا گیا۔ اس دور میں بیرونی سرمایہ کاری کا اندازہ 417.2 ملین ڈالر لگایا گیا، جبکہ اس سے قبل یہ سرمایہ کاری 263.9 ملین ڈالر بتائی گئی تھی۔ کپاس کی فصل کو لیف کرل وائرس نے گھیر لیا، لہٰذا شعبہ ٹیکسٹائل مثالستان بن گیا۔ 1994 میں کپاس پر موجود تمام درآمدی ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ وہ تمام صنعتی یونٹس جن کا قیام 1 جنوری 1993 سے 3 جون 1997 کے تحت قائم ہوں گے، انہیں 5 سال کے لیے انکم ٹیکس ہالیڈے قرار دینے کا اعلان کیا گیا۔ وہ مشینری یا پلانٹس جو پاکستان کی بندرگاہ پر 30 جون 1995 تک پہنچ جائیں گے، ان پر اخراج، سرچارج اور درآمدی لائسنس فیس نہ لگائی جائے گی۔ حکومت کی نجکاری کی اسکیمیں اور ڈی ریگولیشن اور ریگولر ماحول کی پالیسی کی جاری و ساری کرنے کا اعلان کیا گیا۔ وافڈا کی نجکاری کی خاطر ایک سیکٹرنگ کمیٹی بنائی گئی۔ علاوہ ازیں سوئی گیس کی ایکویٹی کو فروخت کرنے کے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ 1991-92 کے دوران 35 ادارے، 1992-93 کے دوران 28، 1993-94 کے دوران 1 عدد ادارہ اور 1994-95 کے دوران 3 صنعتی ادارے پرائیویٹائز کر دیے گئے۔ اس طرح 67 اداروں کی نجکاری ہو گئی۔ نیز PTC پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز کے 1 لاکھ ووچرز جنرل پبلک کو فروخت کرنے کے لیے پیش کر دیے گئے تھے، جبکہ عالمی منڈی میں اس کی 5 لاکھ ووچرز فروخت کرنے کے لیے بیچ دیے گئے۔ بجلی کو مہنگا بنا دیا گیا۔ کوٹ ادو، جام شورو، ترمل گرب نجکاری کا شکار کر دیے گئے۔ نیزماری گیس کمپنی کے 4.2 ملین شیئرز جنرل پبلک میں فروخت کر دیے گئے۔ اس دور میں حکومت نے 114.6 ملین روپے ملکی کرنسی میں اور عالمی منڈیوں میں PTC کے ووچرز کی فروخت سے 862 ملین ڈالر غیر ملکی سرمایہ حاصل کیا۔
کہا گیا کہ اس فنڈز کو قرضوں کی ادائیگی اور اہم ترقیاتی پروجیکٹ کے اخراجات کے سلسلے میں استعمال کی جائے گی۔ صفحہ نمبر 105۔ اخبارات میں بھیانک دل اعلانات کیے گئے کہ جولائی 1994-95 میں بیرونی سرمایہ کاری $14.8 ملین ہو گئی ہے، پہلے یہ $550 ملین تک تھی۔ یاد رہے کہ 5 نومبر 1996 میں بے نظیر حکومت کو صدر فاروق لغاری نے ختم کر دیا اور دوبارہ فروری 1997 میں میاں نواز شریف کی حکومت آ گئی۔ نواز شریف کی پالیسیاں وہی رہی جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ بعد ازاں 12 اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت آ گئی۔ نواز شریف کو جلاوطن کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو میں مالی بے ضابطگی کے مقدمات میں ملوث پائی گئی، وہ بھی بیرونی ممالک میں فرار ہو گئی۔ چھٹی صنعتی پالیسی فیز اپریل 2000۔ 6 انڈسٹریل پالیسی فیز اپریل 2000۔ جنرل پرویز مشرف کے برسر اقتدار آنے کے بعد ملک کی پبلک پالیسی میں ٹیکنوکریٹس کا کردار بڑھ گیا، لہٰذا سرمایہ کاری کی مصارف کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اجرین کو کم شرح سود پر قرضوں کی ادائیگی کا مؤثر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ ایک اندازے کے تحت 2002-03 کے دوران صنعتی پیداوار میں 8% اضافہ ہوا، جبکہ سرمایہ کاری کی شرح GDP کا 16% بیان کی گئی۔ 2003-04 میں مصنوعات کے شعبے کی ترقی کی شرح 171% رہی اور اس عرصے کے دوران سرمایہ کاری کا GDP 18% ہو گیا۔ اعلان کیا گیا کہ افراطی زر کی شرح کم کر دی گئی ہے اور ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر $12 ملین سے زائد ہے۔ نجکاری کا عمل تیز کرنے کے لیے پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس 2006 کا اعلان کیا گیا۔ اس آرڈیننس کے تحت چھوٹے سرمایہ کاروں کو تحفظ دینے، چھوٹی، درمیانی اور بڑی صنعتوں کی نجکاری کے طریقے کو تعین کیا گیا۔ اس میں ٹیلی کمیونیکیشن، بینک، تیل، گیس اور پاور سیکٹر اور کومیائی گئی صنعتیں بھی شامل ہیں۔ 2002-03 میں صنعتی ترقی کی شرح 7.7% تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اب تک ملک میں بننے والی تمام صنعتی پالیسیوں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک نے اپنے ماحول، سوچ، دائرہ کار اور ذاتی مفاد کو سامنے رکھا۔ صفحہ نمبر 106۔ کہیں نجکاری کی ثمرات سے عوام کو آگاہ کیا گیا تو کہیں کومیہ کاری کی ثمرات و تحفظات کو واضح کیا گیا۔ حکومت کا کام صرف ریونیو اکٹھا کرنا اور قرضے اتارنے تک محدود ہو گیا۔ عوام کو بے روزگاری، پست معیاری زندگی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ ایسے بیرونی ممالک جنہوں نے مخلص ہو کر صنعت کاری کے عمل کو بڑھایا، آج ان کی معیاری زندگی بلند ہے، اور ہمارے کسانوں، مزدوروں کا معیار زندگی دیکھے تو ہمیں مسلم کہلانے پر بھی شرم آتی ہے، کیونکہ اس ملک میں اب تک صرف ایک مخصوص طبقے کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں ملک کی تمام پالیسیاں ایک مفاداتی جنگ اور ذہنی کشمکش کی گرد گھومتی ہے، جو صرف اعداد و شمار کا ہیر پیر اپنے سر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ ملک میں منصفانہ دولت کی تقسیم منصفانہ ذرائع روزگار کی تقسیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ پہلے عوام ایک قوم بنے، مسلم بنے، اپنے مفادات کو مجموعی مفادات پر مقدم رکھے، قرآن الحکیم کے ذریعے اپنے سوچ کو بلند کرے، اپنی تمام ضروریات پر دوسرے بھائیوں کو ترجیح دے، اخوت، بھائی چارہ احساس غیرہ کو عام کرے، تو ہم ایک مذہب اور اسلامی قوم بن سکتے ہیں۔ ورنہ گناہ کرو، اس کے بدلے جسمانی عبادت کرو اور گناہ مٹاؤ کے چکر میں پھنس کر ہم مر جائیں گے تو ہماری کشمکش کی صورتحال یہ ہوگی۔ نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ صنعتی ترقی کی اہمیت، امپورٹنس آف انڈسٹریلائزیشن۔ موجودہ دور میں صنعت کی حیثیت و اہمیت سے انکار ناممکن ہے۔ یورپ، امریکہ، جاپان جیسے ممالک کی آبادی خوشحالی کا درمدار صنعت پر ہے، لہٰذا کم ترقی کے ممالک اپنے اندر شدید خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بھی صنعتی میدان میں مضبوط قدم رکھے تاکہ وہ مادی طور پر اپنے عوام کو کم از کم اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے۔ موجودہ دور میں دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر رہی ہے، فاصلہ سمٹ رہے ہر ملک کسی نہ کسی طرح سے دوسرے ممالک کے ساتھ معاشی وابستگی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ درآمدات اور برآمدات کا معاملہ بین الممالک میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔
اس میں اب وسعت اور جدیدیت آ رہی ہے، لہٰذا موجودہ دور میں اگر کوئی ملک صنعتی ترقی نہ کرے گا تو وہ دوسرے ممالک کی نسبت کمزور رہ جائے گا، اور وسائل پر قبضہ کرنے والے دوسرے ممالک اس کو دبوچ لیں گے۔ اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کی بات کسی دوسرے ملک پر اثر رکھے، تو اسے مادی صنعتی ترقی کرنا ہوگی۔ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ہم صنعتی ترقی کی اہمیت اور فوائد اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 107، انکریز ان نیشنل انکم۔ جب کسی ملک میں صنعتی ترقی کے اسباب پھولنے لگتے ہیں تو اس ملک کے انسان اور وسائل بھی متحرک العمل ہو جاتے ہیں، اور جب کسی ملک کی تیار کردہ اور نیم تیار کردہ اشیاء کی پیداوار بڑھ جاتی ہے تو اس کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے خام مال کی ملکی پیداوار میں صنعتی شعبے کا حصہ تقریباً 20% ہے۔ علاوہ ازیں جب بھی کوئی ملک اپنی ضرورت سے زیادہ صنعتی اشیاء پیدا کرے گا تو وہ اسے برآمد کرے گا، لہٰذا زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا، اس سے قومی آمدنی بڑھے گی اور بیرونی ممالک سے منگوائی جانے والی اشیاء ملک میں سستی ہو جائے گی۔ روزگار میں اضافہ، انکریز ان ایمپلائمنٹ۔ ہمارے ملک میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، زرعی شعبے پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، گاؤں میں روزگار کم ہو رہا ہے، لوگ شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں، لہٰذا شہری آبادی کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا سر لیوس کا ماڈل اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فالتو آبادی کو زرعی شعبے سے نکال کر صنعتی شعبے میں کھپایا جائے تو ایک طرف تو لوگوں کو روزگار ملے گا اور دوسری طرف صنعتی شعبہ ترقی کرے گا، کیونکہ ایک صنعت لگنے سے روزگار کی کئی شعبے کھل جاتے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کا آنا، ارائیول آف فارن کیپٹل۔ موجودہ دور میں بین الاقوامی سطح پر براہ راست سرمایہ کاری کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ براہ راست سرمایہ کاری کو FDI کہتے ہیں، یعنی فارن ڈائریکٹ انکم۔ IMF اور ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تحت نئے ملینیم، نئے ہزاریے کے شروع ہونے کے بعد دنیا کے تمام ممالک میں FDI بڑھی۔ یہ 2000 میں عروج پر تھی، 2001 میں اس میں تقریباً 40% کمی واقع ہوگی۔ عالمی سطح پر یہ سالانہ 20% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2010 میں یہ $1.4 ٹریلین تک پہنچ جائے گی۔ موجودہ گولڈن کمپیٹیٹیو رپورٹ 2006-07 کے روز سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری اچھی ہوئی ہے، اس لحاظ سے پاکستان 56ویں نمبر پر ہے۔ اس سے نئی مارکیٹیں، ایکسپو سینٹرز پاکستان میں بن رہے ہیں۔ 2006 میں موجودہ حکومت نے FDI کا ہدف 7 بلین مقرر کیا ہے۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے حکومت نے مشرقی وسطی و یورپ کے سرمایہ کاروں کو ملکی مینوفیکچرنگ اور انفراسٹرکچر منصوبہ جات میں بڑے پیمانے پر سرمایہ داری کی ترغیب دلانے کے لیے روڈ شوز کی منصوبہ بندی کی ہے۔ صفحہ نمبر 108، سال 2005-06 میں پاکستان نے $3.5 بلین کی FDI حاصل کی ہے۔ اس میں PTCS قابل ذکر ہے۔ پاکستان میں موجودہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 2004-06 FDI کا پاکستان میں سب سے زیادہ انفلو کمیونیکیشن سیکٹر میں ہوا، جو کہ $1 ملین ہے۔
اس کے علاوہ درج ذیل سیکٹر میں پچھلے سال کی نسبت اس لحاظ سے زیادہ فیصد اضافہ ہوا: تیل، گیس اور پیٹرو کیمیکل میں 17.7%، پاور سیکٹر میں 14.3%، ٹریڈ سیکٹر میں 4.4%، کیمیکل صنعت میں 3.4%۔ اس ضمن میں حکومتی مالیات نے پاکستان میں انویسٹر ریلیشن ڈیسک قائم کیا ہے، جو غیر ملکی سرمایہ کار کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی خصوصی ترغیب دے گا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری سے پاکستان میں خوشحالی اور استحکام آئے گا، اس طرح حکومت اور عوام دونوں کو فائدہ ہوگا۔ فی کس آمدنی میں اضافہ: انکریز ان پر کیپٹل انکم۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ملک میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ایک رپورٹ کے تحت پاکستان میں غربت کی وجہ سے 22% گھریلو افراد ناکافی خوراک کا شکار ہے۔ 46% بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے ایسی بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں جن کی وجہ سے غیر متوازن غذا ہوتی ہے۔ غریب گھریلو افراد کی آمدنی اوسط $75 سالانہ ہے۔ ایسے خاندانوں کی تناسب ملک کی آبادی کی 62% ہے۔ شہریوں کی 70 تا 80% آبادی شدید غربت کا شکار ہے۔ 30% آبادی انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ 1996 تا 97 میں امیر ترین 20% اور غریب ترین 20% کے درمیان پائے جانے والا تناسب 7.1% ہو گیا ہے۔ یہ تناسب 1986 تا 87 میں 5.5% تھا۔ امیر ترین ہاؤس ہولڈر کے پاس قومی آمدنی کا 49.3 اور غریب ترین ہاؤس ہولڈر کے پاس قومی آمدنی کا صرف 5.7% ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں جاگیردارانہ نظام رائج ہے۔ اگر ہم صنعتی ترقی میں خود کفیل ہو جائے تو یہ تقاعد ختم ہو سکتا ہے، لہٰذا صنعتی ترقی سے لوگوں کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہوگا، اس کی رہائش، عادات زندگی کا معیار اور رویوں میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ صفحہ نمبر 109۔ تعلیم میں اضافہ: انکریز ان ایجوکیشن۔ اگر ملک میں صنعتی ترقی ہوگی تو اس سے مادی خوشحالی آئے گی، عقل و شعور آزاد ہوگا تو اس میں وسعت آئے گی، لوگوں میں فلاح اور کام آنے کا جذبہ بڑھے گا۔ صنعتی ترقی ہوگی تو لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف مائل ہوں گے، کیونکہ پیسہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی لاتا ہے، لہذا تعلیم پر کسی کی ڈیمانڈ بن جائے گی اور صنعتی و مادی ترقی کے لیے بین الاقوامی مقابلہ شروع ہو جائے گا، لہذا لوگوں سے آگے بڑھنے کے جذبے کے تحت اچھی تعلیم اور اعلیٰ قسم کی ہو جائے گی، بلکہ یہ ضرورت بن جائے گی۔ زرعی ترقی: ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ۔ ملک میں صنعتی ترقی کے بدولت ٹریکٹر، بلڈوزر، ہارویسٹر، کھادیں، ٹیوب ویلز، کیمیکلز، کیڑے مار ادویات و اسپرے، لیزر ٹیکنالوجی فراہم ہوتی ہے، لہٰذا صنعتی ترقی سے ہم بہتر اسباب پیدا کر سکتے ہیں۔ زرعی شعبے میں مشینری کے استعمال سے زرعی پیداوار اور دولت میں اضافہ ہوگا۔ ایک طرف زرعی شعبہ ترقی کرے گا تو دوسری طرف کسانوں کی آمدنی بڑھے گی، لہٰذا خوشحالی اور ترقی کے ساتھ ساتھ جس ملک میں معاشی طور پر مزدحم ہو جائے گا۔ ہمارے ملک میں ایگلاموریشن کلچر پروان چڑھے گا، یعنی صنعت کے ساتھ ساتھ زرعی جنس اور ساتھی پیداوار اور بلحاظ زرعی اور ریفائن انڈسٹری مصنوعات بھی مناسب طریقے سے بڑھے گی۔ دیگر شعبوں میں ترقی: ڈیولپمنٹ آف ادر سیکٹرز۔ تمام پیداواری شعبہ جات ایک دوسرے شعبہ جات کے ساتھ باہم منسلک ہے۔ ہر شعبے کی ترقی کا اثر دوسرے شعبے پر پڑتا ہے، اس کو نظاماتی ترقی کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی ملک میں سٹیل اور لوہے کی صنعت لگی تو اس سے شعبہ کان کنی، چھوٹی صنعت، کی پاور یعنی تیل گیس، لیبر، شعبہ ٹرانسپورٹیشن، مارکیٹنگ میں بھی ترقی آئے گی، کیونکہ صنعت کا شعبہ تقریباً تمام قسم کی معاشی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی کفایتوں کا حصول: اٹینمنٹ آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اکانومیز۔ ملک میں زرعی ترقی کی بدولت اندرونی اور بیرونی کفالتیں حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اگر شوگر انڈسٹری کو ترقی دی جائے گی تو اس کے بنا پر گنے کے چھلکے کو چوپ بورڈ اور دیگر اشیاء کے شعبے میں استعمال کرنے کو پذیرائی حاصل ہوگی۔ صفحہ نمبر 110۔ اس طرح اشیاء کے مصارف پیدائش کم ہو جائیں گے، جس سے اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور استحکام آئے گا اور صارفین کی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہر پروڈکٹس کی پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری ریفائننگ سٹیجز ہوتی ہے۔ اس طرح چاول کی صنعت سے حاصل ہونے والا پاؤڈر، صابن اور مرغیوں کی فیڈز بھی استعمال ہوتا ہے۔ معاشی استحکام: اکنامک سٹیبلٹی۔ پاکستان میں زرعی شعبے سب سے بڑا شعبہ ہے، مگر زرعی شعبہ جات میں زرعی پیداوار کے بہت
بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، یعنی قدرتی آفات، ایپیڈیمکس، بارشیں، سیلاب، زلزلے، کیڑے مکوڑے بھی زرعی پیداوار اور ان کی قیمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زرعی پیداوار ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن لہٰذا اس میں مثبت اور منفی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ان تبدیلیوں سے پوری معیشت متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ برآمدات کا ہدف بھی متاثر ہوتا ہے۔ لازمی ہے کہ زرعی شعبہ جات پیداوار اور کھپت میں توازن پیدا کرنے کی مناسب منصوبہ بندی کی جائے، جس سے معیشت کو استحکام ملے گا۔ ایسے ممالک جن کے زر مبادلہ کا انحصار زراعت پر مبنی ہوتا ہے، ان کی قومی آمدنی کم ہے اور معاشی طور پر غریب ہیں، مگر وہ ممالک جو صنعتی مصنوعات کو برآمد کر رہے ہیں، اس کی آمدنی بہت زیادہ ہے اور معاشی طور پر مستحکم ہے۔ اگر ملک میں دو شعبہ جات قائم ہو جائے، ایک زرعی اور دوسرا صنعتی، تو اگر ایک شعبہ میں کمی واقع ہو جائے تو دوسروں کو سنبھالا دے سکتا ہے، مگر اگر صنعتی ترقی نہ ہو تو ترقی کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ نمبر 10، ادائیگیوں کے توازن میں بہتری، امپرومنٹ اینڈ بیلنس۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ملکی برآمدات زرعی اجناس کی عالمی منڈی میں کم قیمت لگتی ہے، لہٰذا نہ تو ہمیں درآمد راس آتی ہے اور نہ برآمد۔ دوسری طرف ہماری درآمدات کا خاصا حصہ صنعتی اشیاء اور صنعتی خام مال پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کی قیمتیں عالمی منڈی میں چڑھتی رہتی ہے۔ ان کی اشیاء کی درآمد پر ہمیں ایک کثیر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ہماری ادائیگیاں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ان ادائیگیوں کی وجہ سے معاشی توازن میں خسارہ بڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کو روکنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم مخلص ہو کر ملک میں مثبت ترقی کا عمل شروع کریں، تاکہ غیر ملکی درآمدات پر انحصار کم کیا جائے اور بچت اور ادائیگیوں میں توازن پیدا کیا جائے۔